حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جنت میں سب سے کم درجے کا وہ جنتی ہوگا جس سے اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ تم تمنا کرو، وہ تمنا کرے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ اس سے فرمائیں گے، کیا تم نے تمنا کر لی ہے؟ وہ کہے گا ہاں۔ پھر اللہ تعالیٰ اس سے فرمائیں گے، تمہارے لیے وہ ہے جو تم نے تمنا کی، مزید اس جتنا اور بھی لے لو۔ حدیث نمبر 52۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے جسے چاہیں گے جنت میں داخل فرمائیں گے اور دوزخ والوں کو دوزخ میں داخل فرمائیں گے، اور پھر اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ دیکھو، جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان ہو اسے دوزخ سے نکال لو۔ چنانچہ وہ لوگ کوئلے کی طرح جلے ہوئے ہوں گے، پھر انہیں نہر حیات میں ڈالا جائے گا، وہ اس میں اس طرح اگیں گے جس طرح دانہ پانی کے بہاؤ والی مٹی میں سے جڑیں مائل ہو کر اگتا ہے۔ حدیث نمبر 53۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، آدمی دوزخ سے نکال کر اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش کیے جائیں گے۔ ان میں سے ایک آدمی دوزخ کی طرف دیکھ کر کہے گا، اے میرے رب، جب آپ نے مجھے اس دوزخ سے نکال ہی لیا ہے تو اب مجھے اس میں دوبارہ نہ لوٹانا۔ تو اللہ تعالیٰ اسے دوزخ سے ہمیشہ کے لیے نیاز عطا فرما دیں گے۔ حدیث نمبر 54۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر نبی کی ایک خاص دعا ہوتی ہے جو ضرور قبول ہوتی ہے۔ ہر ایک نبی نے جلدی کر کے دنیا میں ہی وہ دعا مانگ لی، اور میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دعا کو قیامت کے دن اپنی امت کی شفاعت کے لیے محفوظ رکھی ہے، اور انشاءاللہ تعالی میرے یہ شفاعت ہر اس امتی کے لیے ہوگی جو شرک سے بچا رہے گا۔ حدیث نمبر 55۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری امت میں 17,000 آدمی بغیر حساب کے جنت میں جائیں گے۔ ایک شخص نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، اللہ سے دعا کیجئے کہ اللہ تعالی مجھے بھی ان لوگوں میں شامل فرما دے۔ آپ نے فرمایا، اے اللہ، اسے ان لوگوں میں شامل فرما دیجئے۔ پھر دوسرا شخص اٹھا اور عرض کیا، اے اللہ کے رسول، دعا کیجئے اللہ مجھے بھی ان لوگوں میں شامل فرما دے۔ آپ نے فرمایا، اکاشا تم سے باجی لے لی۔ اس میں تراحت کے مسائل کا بیان۔ حدیث نمبر 56۔ حضرت ابو مالک اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، طہارت، صفائی ستھرائی آدھا ایمان ہے، اور الحمدللہ ترازو کو بھر دے گا، یعنی اس قدر اس کا ثواب ہے کہ حمال توڑنے والا ترازو اس کے اجر سے بھر جائے گا، اور سبحان اللہ اور الحمدللہ
دونوں اجر اور ثواب کے اعتبار سے آسمانوں اور زمین کے درمیان کی جگہ کو بھر دیں گے۔ اور نماز نور ہے اور صدقہ مومن ہونے کی دلیل ہے اور صبر روشنی ہے، اور قرآن یا تو تمہارے موافق دلیل ہوگا اگر سمجھ کر پڑھا اور اس پر عمل کیا، ورنہ تمہارے خلاف دلیل ہوگا اگر اس کا مرتبہ نہ جانا اور اس پر عمل نہ کیا۔ ہر آدمی جب صبح کو اٹھتا ہے تو وہ اپنے آپ کو فروخت کر دیتا ہے، یا تو نیک کام کر کے اپنے آپ کو آزاد کرتا ہے، یا برے کام کر کے اپنے اعمال کو تباہ کر لیتا ہے۔ حدیث نمبر 57۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ وضو کے بغیر پڑھی ہوئی نماز قبول نہیں فرماتا۔ حدیث نمبر 58۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، نماز بغیر طہارت وضو کے قبول نہیں ہوتی ہے، اور مال غنیمت سے چوری کیے ہوئے مال میں سے دیا گیا صدقہ قبول نہیں کیا جاتا۔ حدیث نمبر 59۔ حضرت عمر بن سعید بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بیان کرتے ہیں کہ میں عثمان بن عفان کے پاس بیٹھا ہوا تھا، انہوں نے وضو کا پانی منگوایا، پھر فرمایا، میں نے رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ جو کوئی مسلمان فرض نماز کا وقت پائے پھر اچھی طرح وضو کرے اور دل لگا کر دھیان اور ادب کے ساتھ نماز پڑھے اور اچھی طرح سکون اور سجدہ کرے تو یہ نماز اس کے پچھلے تمام گناہوں کو کفارہ ہو جائے گی، بشرطے کہ کبیرہ بڑے گناہ نہ کیے ہوں، اور ہمیشہ ایسا ہی ہوا کرے گا۔ حدیث نمبر 60۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، روزانہ 5 نمازیں اور جمعہ کے بعد دوسرا جمعہ پڑھنا، اور ایک رمضان کے بعد دوسرے رمضان کے روزے رکھنا ان گناہوں کا کفارہ ہو جاتے ہیں جو ان کے بیچ ہو گئے ہوں، بشرطے کہ کبیرہ بڑے گناہوں سے بچا جائے۔ حدیث نمبر 61۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک صحابی نے وضو کیا اور ان کے پاؤں میں ایک ناخن کے برابر جگہ سوکھی رہ گئی۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا تو فرمایا، واپس جاؤ، پھر اپنا وضو اچھی طرح کر کے پھر لوٹ آؤ۔ تو وہ سچ گیا اور پھر وضو کیا، وضو کر کے لوٹ گئے اور دوبارہ وضو کیا، پھر نماز پڑھی۔ حدیث نمبر 62۔ حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو مسلمان اچھی طرح وضو کرے پھر کھڑا ہو کر خشوع یعنی دل کے دھیان سے اللہ کے ڈر اور نماز کے ہدف کے ساتھ 2 رکعت نماز پڑھے، پوری طرح اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہو کے دل میں دنیا کا کوئی خیال نہ لائے، اس کے لیے جنت واجب ہو جائے گی۔ میں نے کہا، یہ کیسا عمدہ عمل ہے جس کا ثواب اس قدر زیادہ اور محنت بہت کم ہے۔ ایک شخص نے کہا کہ پہلا عمل اس سے بھی عمدہ تھا، میں نے دیکھا تو وہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ انہوں نے کہا، میں سمجھتا ہوں تم ابھی آئے ہو۔ آپ نے یہ بھی فرمایا،
ہے کہ جو کوئی تم میں سے اچھی طرح وضو کر کے یہ دعا پڑھے، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ، ترجمہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، اور میں یہ بھی گواہی دیتا ہوں کہ محمد اس کے بندے ہیں اور رسول بھی۔ تو اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیے جائیں گے، جس سے چاہے وہ جنت میں داخل ہو جائے۔ اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین، یہ اللہ مجھے توبہ کرنے والوں اور پاک رہنے والوں میں بنا دیجیے۔ تو حدیث نمبر 63، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی نیند سے جاگے تو 3 بار ناک جھاڑے، اس لیے کہ شیطان اس کے نتھنوں میں رات گزارتا ہے۔